والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے، اور روز ازل سے روز ابد تک بے شمار درود پاک سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظوں میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔
ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ شریف تشریف لے کر آنے والا ہے، اور ذوالحجہ کے اندر مسلمان الحمدللہ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ بصورت قربانی پیش کرتے ہیں۔ آج صدقے کے انعام اور صدقے کے فضائل و برکات کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم بیان سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آئیے قرآن و حدیث میں بھی اس کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کاشان اقدس میں 5 افراد تھے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت شہزادی کونین سیدۃ النساء حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کا ایک غلام حارث، 5 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ صبر و رضا کے پیکر ان نفوس قدسیہ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اس لباس کو فروخت کر دیا۔ واپسی پر کسی نے اللہ عز و جل کے نام پر مدد کا سوال کیا تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام درہم راہ خدا میں دے دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لی۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ راستے میں ایک شخص کو اونٹنی لیے کھڑے دیکھا، جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا ابا الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ارشاد فرمایا، عرض اس شخص نے کہا، یا ابا الحسن اونٹنی خریدیں گے؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، کتنے کیے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ بیچنے والا کہنے لگا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تو ادا کر دیجئے گا۔ فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم کی وہ اونٹنی خرید لی اور اس کی لگام لے کر آپ آگے بڑھ گئے۔ تو کچھ فاصلہ آپ نے بھی طے کیا تھا کہ ایک شخص ملا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ابا الحسن یہ اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا کتنے کے لیے؟ فرمایا 100 درہم کی۔ وہ شخص کہنے لگا 60 درہم نفع لے کر بیچ دیجئے، 60 درہم نفع لے کر بیچ دیجئے۔ فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ اب جب کچھ آگے اور بڑھے تو پھر وہ شخص مل گیا جس سے آپ نے اونٹنی خریدی تھی، اور اس سے کتنے ہی خریدی تھی؟ 100 درہم کی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پوچھا علی اونٹنی کہاں چلی گئی؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہا کتنے کی بیچی؟ کہا 160 درہم کی۔ تو اس شخص نے کہا
کہ میرے جو 100 درہم کی جو اونٹنی آپ نے مجھ سے بطور قرض کے لی تھی وہ تو مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم 160 سے نکال کر اس شخص کو دے دیے، اور 60 درہم لے کر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ 60 درہم لے جا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درہم دے کر حیران ہو گئیں، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنی قیمت کا نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 6 درہم کے ذریعے اللہ عز و جل کے ساتھ تجارت کی کہ اس کی راہ میں 6 درہم دیے، اس نے مجھے 6 کے بدلے میں 60 لوٹا دیے۔ 6 اللہ کی راہ میں دیے، اللہ نے 60 لوٹا دیے۔ اب اگلے روز مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار ذی وقار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنا یہ سارا واقعہ سنایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب کوئی برکت نصیب ہوتی تھی اس برکت کا بھی ذکر حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کرتے تھے۔ پتہ لگا جب برکتیں ملا کریں تو بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر انہیں برکتیں بتا کے ان سے اور دعائیں لینی چاہیے۔ صحابہ کا تو یہی انداز تھا، بزرگوں کے پاس اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اور بزرگ کون؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کیسا کمال عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں کہہ سنایا۔ جب کہہ لیے مولا کائنات تو میرے آقا علیہ السلام کے لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، اور حضور نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ اعلم، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے، معاملہ جو وہ پس پردہ والا ہے۔ حضور فرما رہے علی جانتے ہو کل کا معاملہ کیا تھا؟ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا اللہ تو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا حبیب بھی جانتا ہے۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی، کل جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جنہوں نے بیچی وہ میکائیل علیہ السلام، جنہوں نے خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ اونٹنی کون سی ہے؟ فرمایا یہ اونٹنی میری شہزادی کی اونٹنی ہے، کل باروز قیامت میری شہزادی فاطمہ تو زہرا اس اونٹنی پہ بیٹھ کر جنت میں داخل ہوں گی۔ فرمایا علی کل کے تمہارے سودے کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حکایت سے جہاں امام الاسخیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور خاندان نبوت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، وہیں رضا الہی کے حصول کے لیے صدقہ و خیرات دینے کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے، کیونکہ رائے خدا عز و جل میں صدقہ و خیرات کرنا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے در جود سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ جب حضور کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا گھرانہ تھا۔
یہاں سے کوئی کیسے خالی جا سکتا تھا؟ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ تمام اسلاف یعنی بارگاہ نبوت سے تربیت یافتہ والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین و تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء دین رحمہم اللہ المبین بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے فقراء و مساکین کی مدد کر کے اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہے. الغرض یہ سلسلہ صدیوں پر محیط ہے صدقہ و خیرات کا، اور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. تا صبح قیامت اللہ رب العالمین کے نیک بندے اس دنیا میں آتے رہیں گے. اللہ انہیں اپنی رحمت سے غنی فرماتا رہے گا، انہیں مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ان کے سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہوں گے وہ سخاوت سے لبریز ہوں گے. وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. صدقہ و خیرات سے جہاں دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے، دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے، وہیں غریبوں اور مسکینوں کی بہت سی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. میں نے خطبے میں بھی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے دوبارہ ایک مرتبہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ قرآن کنز العرفان. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے پاک پروردگار عز و جل جل مجدہ کا ارشاد پاک مجھے پڑھنے کا اور ایمان والوں کو سننے کا شرف حاصل ہوا. بزرگ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا رائے خدا میں خرچ کرنے سے اللہ عز و جل اپنی رضا کے ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے. ایک تو اللہ کی رضا ہے. اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو اور مطالب کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. ایک ہے ثواب اور ایک ہے ثواب کے ساتھ ساتھ انعام. اس آیت مبارکہ میں ثواب کا بھی ذکر ہے اور ثواب کے ساتھ ساتھ انعام کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی دے گا، اور مالک کریم ثواب کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے اس صدقہ کرنے والے کو انعام بھی عطا فرماتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ثواب بھی ملے، انعام بھی ملے، تو رائے خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ فضیلت رائے خدا میں خرچ کرنے کی بیان کی گئی ہے. تو جان لیجئے کہ علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، جس سے دین پھیلے، دین کی بڑھوتی ہو، اس راہ میں خرچ کرنا، دینی مدارس کی مدد کرنا، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے،
حدیث کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے سے آباد ہے۔ دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ لائبریری بنائیں گے، لوگ آئیں گے، علم دین حاصل کریں گے، دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، علماء مطالعہ کریں گے، عوام کو فیضیاب کریں گے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ مسافر خانے بنانا، مسافروں کے لیے راحت سامانیاں ہوں، ضرورت مند پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کی اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں، اپاہجوں اور غریبوں کے علاج و معالجہ اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ غریب ہے، علاج نہیں کروا سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا صاحب ہے وسعت ہے وہ اس کا علاج کروا دے، تو یہ خرچ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے انہیں مال دے دینا۔ کوئی مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور جن لوگوں کا قرض ہے وہ مسلسل اسے پریشان کر رہے ہیں۔ اب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے لیکن بن ہی نہیں رہی ہے سبیل کہ وہ جس کا قرض لیا اسے دے سکے۔ آپ نے ایسے اپنے بھائی کی مدد کی کہ اپنے مال سے اس کو حصہ دیا کہ یار تم اپنا قرض ادا کر دو، کیونکہ جو مقروض ہوتا ہے وہ بیچارہ ایک طریقے سے دلدل میں ڈوبتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ شب و روز جو ہے نا اس کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کی مدد کر دی آپ نے، یہ آپ کا مدد کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں سے جس کام میں بھی خرچ کریں گے وہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کسی طالب العلم کو کتاب خرید کر دی جائے یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، سب رائے خدا میں خرچ کرنا ہی ہے۔ یہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے ایک طریقہ کار ہے۔ لوگوں نے نام دے دیے، کسی نے 10واں، 20واں، کسی نے 40واں، کسی نے تیجا کر لیا، یہ ایک نام دے دیے گئے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، ورنہ یہ سب کے سب ایصال ثوابی کے حصے ہیں۔ بتاؤ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یار یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، بھئی پہلے یہ چیزیں 10واں، 20واں، تیجا، 40واں نہیں تھا، لیکن ایصال ثواب تو تھا۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ان کو نام دے دیا۔ اب جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہو تو اس کو ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ جائے۔ تو اسی طریقے سے صرف یہ رجحان کو بڑھانے کے لیے تیجے کا نام دے دیا، 40ویں کا نام دے دیا، جبکہ یہ سب کی سب کیا ہے؟ ثواب ہی کی قسمیں ہیں، اور ثواب تو حدیث پاک سے بالکل ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ خرچہ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب یہ جو ثواب کی جو قسمیں ہیں نا، یہ میں نے آپ کو کئی صورتیں بیان کری ہیں ثواب کی۔ اب اس میں کوشش یہ کی جائے کہ جس وقت جس چیز کی زیادہ حاجت ہو نا، خرچ اس میں کیا جائے، ثواب پھر زیادہ اور ملتا ہے۔ اب ایک چیز کی بسا اوقات حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ثواب کا کام، آپ نے اسی کے اندر مزید خرچہ کر دیا تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری حاجت موجود تھی۔ اب بالفرض ایک شخص ہے، میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں سمجھانے کے لیے، ایک شخص ہے وہ 11ویں پہ 11 دیگے لگا رہا ہے، 12ویں 12 دیگے لگا رہا ہے، کھانا لنگر عام کر دیا، اچھا کام کر رہا ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر اس بیچارے کا قریبی کوئی رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، جس کے گھر پہ کھانے کو راشن بھی نہیں ہے، اس کو یہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے،
تو اب زیادہ ثواب یہ تھا کہ قریبی رشتہ دار کا خیال کرتا. یہ 11 دیگے 12 دیگے لگانا یہ بھی ثواب ہی ہے. ٹھیک ہے بزرگوں کے نام کی نیازیں کر دیتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, ٹھیک ہے اچھا کام ہے, لیکن اس سے بھی افضل کام دیکھ لیا جائے, اس کی طرف جایا جائے. تو فضیلت والے کاموں کو, جن میں فضیلت زیادہ ہے, ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. اب شیطان بسا اوقات یہ بھی وسوسے ڈال دیتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ اس کام میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں, دوسرے کام میں کر رہے نہیں. بھائی اب یہ آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کے لیے بدگمانی کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر کام میں بھی زیادہ خرچہ کرتا ہو. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھیں, بدگمانیاں نہ پیدا کریں, کیونکہ شیطان مسلمانوں کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کروا کے ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے نفرت سے بھر دے رہا ہے. ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو, بات چیت کرنے کو پھر ترس رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے. ہمیں اگر کسی کو کوئی شخص 11ویں پہ 11 دے گے, 12ویں 12 دے گے اٹھا رہا ہے, خواجہ صاحب کی چھٹی کے اوپر 6 دے گے اتار رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے بدگمانی کریں کہ یار یہ اس کام میں کیوں نہیں خرچ کر رہا, افضل تو وہ ہے. ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے یہ اس کام میں بھی اس سے زیادہ خرچہ کرتا ہوں. ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے, یہی ایمان والوں کے لیے بہتر راہ ہے. ہمیں اپنی آراء کو بیکار میں دخل دے کر کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا نہیں چاہیے. مسلمانوں کے لیے اچھا گمان رکھنے کا ہمیں اسلام نے درس دیا ہے, مسلمانوں کے لیے برا گمان رکھنے کا اسلام نے درس نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کو خصوصی انعام و اکرامات سے نوازا ہے. اور رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا معاملہ دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری, یا اللہ میرا امتی کوئی خرچ کرے نا تو تو اسے اور عطا فرما, ثواب دے اسے اور. حدیث پاک سنیے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی, ربی زد امتی, یعنی اے میرے پروردگار عز و جل میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. تو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب یہ ارشاد گرامی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ثواب عطا فرماتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری, ربی زد امتی, یعنی اے میرے رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. اب یاد رکھیے گا, صدقہ و ثواب, صدقے کے بعد ملنے والا ثواب, اس پر ثواب بڑھ جائے اس کی مختلف نوعیتیں ہیں. صدقہ کیا اور اس پر ثواب بڑھ جائے اس کی مختلف صورتیں ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, صدقات کے ثواب میں زیادتی کمی چند وجہ سے ہوتی ہے. اخلاص کا فرق, اخلاص کے فرق کی وجہ سے ثواب میں فرق آ جاتا ہے. اسی طریقے سے زمانے کا فرق, اس سے بھی ثواب میں فرق آ جاتا ہے. فقیر کا فرق, اس سے بھی ثواب میں فرق آ جاتا ہے. مقام خیرات کا فرق,
یعنی جس قدر اخلاص زیادہ اسی قدر ثواب زیادہ. اخلاص کے فرق کی مثال سمجھیے. صحابہ کرام کے سوا سیر جو ہمارے پہاڑ بھر سونے کی خیرات سے افضل ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو مخلصین اور اخلاص کے وہ اعلیٰ درجے پر فائز. اور حدیث پاک میں یہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے کسی ایک صحابی کا سوا سیر جو خرچ کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے. اسی طریقے سے زمانے کے فرق کی مثال، ماہ رمضان، جمعۃ المبارک، شب قدر کے اندر صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے اندر صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، بزرگوں نے فرمایا جب کوئی نیکی کرو نا اس سے پہلے صدقہ کیا کرو کہ صدقہ نیکی کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے. کوشش کر کے جب جمعۃ المبارک کے لیے آئیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے آئیں. آ رہے ہیں نا جمعۃ المبارک کے، کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، مسجد کے گلے میں ڈال دیں. اسی طریقے سے کوئی فقیر ہے باہر اس کو دے دیں. تو اس طریقے سے صدقہ کریں کہ صدقہ نیکیوں کو قبولیت تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے. اور جمعہ کے دن کا صدقہ دیگر دنوں کے صدقے سے افضل. اسی طریقے سے مقام کے فرق کی مثال، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں صدقے کا ثواب ایک کا 1,25,000 اور زمین اور دیگر زمین میں اتنا ثواب نہیں. اسی طریقے سے فقیر کے فرق کی مثال، عالم فقیر اور زیادہ حاجت مند پر صدقہ دوسروں پر صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو دیگر فقیروں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن عالم فقیر ہے اس پر خرچ کرنا زیادہ، اس کا قریبی رشتہ دار ہے اس پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرتے ہی رہنا چاہیے. سوال ایک قائم ہوتا ہے کہ صدقہ کیسے مال کم ہوتا ہے کیا؟ اور شیطان بہت سارے لوگوں کو صدقے سے اس وجہ سے روکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر دولت کو صدقہ نکالتے نا تو انہیں کم ہوتی محسوس ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کا کروڑوں روپے ہوں اس کی زکوٰۃ بنے گی لاکھوں روپے میں جا کر. اب وہ لاکھوں روپے جب نکال رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ دل بھی اس کا ہل رہا ہوتا ہے. اس طرح کوئی بھی شخص صدقہ اگر بڑی مقدار میں کرنے جاتا ہے نا تو ایک دم ہلتا ہے، یار کیا اتنا سارا بچے گا کیا، پیچھے رہے گا کیا. تو صدقے سے لوگ یوں بھی جی چرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ ارشاد پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مالی، فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یہ تو حضور کا ارشاد پاک. تو یہ جو دل للچا رہا ہوتا ہے بس صدقے کے لیے، جب ہاتھ ڈالا جائے جیب میں تو پھر وہ کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، اتنا دوں نہیں دوں، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ صدقہ کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. بات یہاں پر یہ بھی پیش نظر رکھیے کہ اگر کوئی مسلمان کم دے رہا ہے تو کسی دوسرے کو اس پر بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بسا اوقات منہ پھٹ لوگ اور بے لگام لوگ یہ باتیں بول بھی دیتے ہیں، یار اس بندے کو تو میں نے کبھی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ہی نہیں دیکھا. بھائی لازمی آپ کے سامنے کرے، لازمی تھوڑی ہے. صدقے کے اگرچہ دونوں حکم ہے کہ اعلانیہ بھی دیا جائے چھپ کے بھی دیا جائے، لیکن چھپ کے دینے والے کو تو زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو کسی کے متعلق یہ بدگمانی کر لینا، یار یہ بندہ نہ صدقہ و خیرات نہیں دیتا، کسی کو کوئی مصیبت آئی بولا بے تبھی تو تیرے کو کہتا تھا کچھ صدقہ بھی کر دیا کر، یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا اس کو تانا دینا ہے. اسلام میں تانے دینے کی بھی ممانعت ہے. ایک دم بول دیا جاتا ہے، نہ ایسا نہ کر. اچھا گمان اچھے دل سے پیدا ہوتا ہے اور پھر برا گمان برے دل سے پیدا ہوتا ہے. پھر آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھ لیجئے. کسی بھی مسلمان کے لیے ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے لیے سوچنا چاہیے.
تو ہم میں سے یہاں پر یہ بات میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں، بسا اوقات یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں بسا اوقات آپ نے سامنے والے کو تو بول دیا کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کبھی بھی تو نے صدقہ نہیں کیا تبھی تیرے پر یہ آفت آئی ہے۔ اب آپ میرے کو یہ بتائیے اس بولنے والے کی عزت اس کے سامنے ہوئی ہے بےزتی؟ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ بھائی نفرت ہی پیدا ہونی ہے، کیوں ٹوکا آپ نے؟ ٹوکنے کے بجائے آپ یہ بول دیتے یار اللہ کی راہ میں بھی اپن نیت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اپن کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں گے تاکہ اللہ ہم سے آزمائشوں کو دور کر دے۔ یہ بھی تو ایک طریقہ تھا۔ ٹوکنے والا جو طریقہ ہے نا، اس نے محبت کو پیدا نہیں کیا، اس نے نفرت کو جنم دے دیا ہے۔ تو اس طریقے کے معاملات نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال اور احساس رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک روایت آپ کو سناتا چلوں کہ مال جو ہے نا، مال، یہ بات یاد رکھیے گا کہ مال اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے جہاں یہ رحمت ہے وہیں پر یہ ایک آزمائش بھی ہے، اور اس کی آزمائش سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسا اوقات لوگ مالداروں کو دیکھ کر بڑا وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے تو بھائی موجیں لگے پڑی ہیں۔ بھائی جان اس کی موجیں نہیں لگی پڑی ہیں، موجیں اس کی لگی ہوئی تب ہیں جب یہ واقع میں اس مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے نا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرتا ہے، پھر تو اس کی واقع میں موجیں۔ اور پھر ایسا جو شخص ہوگا نا وہ پرسکون ہوگا، ورنہ تو پھر بسا اوقات مال کی وجہ سے جتنی آزمائشوں کا سامنا مالدار لوگوں کو کرنا پڑتا ہے نا، ہم غریب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا بڑی بڑی آزمائشیں ایک دم آ جاتی ہیں، اور بسا اوقات ان کو فیس کرتے کرتے بندہ خود جو ہے نا وہ فیوز ہو جاتا ہے، اس کی اپنی حالت ہی غیر ہو جاتی ہے۔ تو مال اسی کے لیے بھلا ہے کہ جو مال کا حق جانے، اس کے لیے مال بہت اچھا ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ عز و جل نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ برس میں مبتلا شخص، اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی اللہ عز و جل تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال اگ گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابن گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اللہ عز و جل تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی شے محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گابن بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑے کہ ایک کے اونٹوں اور دوسرے کی گایوں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ فرشتے نے ان کو جو جو خواہشیں تھیں پوری کری، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی دی تھی نا
تو دعا کا بھی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا میں ایک غریب مسکین شخص ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ فرشتہ ہی آیا تھا، اس سے سوال کیا۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا میرے خیال سے میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی؟ لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا، پھر اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرا زیادہ راہ ختم ہو چکا، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی کہ مجھے ایک بکری دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ عز و جل نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، خدا عز و جل کی قسم تو جتنا مال اللہ عز و جل کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ عز و جل کی رضا اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور اندھے کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔ اس پوری حدیث پاک کے اندر بہت ہی عبرت ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ تو اگر مال و دولت میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں رب نے دیا ہے تو ہے کس کا؟ اللہ کا۔ خرچ کس کی راہ میں کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے ذوالحجہ کا مہینہ بھی آئے گا، عید قربان بھی ہوگی، خرچ بھی خوب اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، خوش دلی سے کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال میں اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کیجیے، اور مزید صدقہ و خیرات کیا کریں کہ صدقہ و خیرات بہت ساری بلاؤں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو، ان چیزوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک صدقہ وہ ہے جو ہم خوشحالی کے اندر کرتے ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہم وہ صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک صدقہ وہ ہے کہ جو ہم فی الحال خوشحال نہیں ہیں، آزمائش میں، لیکن تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں سے بھی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو فرمایا یہ صدقہ بندے کا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ ابھی ویسے ہی ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں، یہ لاک ڈاؤن کے مسائل، یہ کاروباری نقصانات لوگوں کے، کئی لوگ بیچارے ایسے جو کرائے کی دکانیں لے کر بیٹھے تھے، اب وہ کرایہ ادا ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب کرایہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو مال تو موجود ہے، وہ مال بھی نہیں بک رہا ہے، آزمائش کا شکار اتنے ہوئے ہیں کہ آخر ایک آدھ دکان چھوڑنی پڑ رہی ہے، کیوں مالک بول رہا ہے مجھے پیسہ دو، اب وہ بیچارہ دے ہی نہیں پا رہے ہیں۔
اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے گھر کی اپنی کھانے پینے کے معاملات ان کے آزمائش میں آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دین کا بھی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مدارس اسلامیہ کا جو ایک چلنے والا ایک نظام تھا، کیونکہ ظاہر سے جب لوگ آزمائش کا شکار ہوئے تو انہوں نے صدقہ خیرات کے اندر بھی کمی کری، اور مدارس اسلامیہ دینی نظام جو چل رہا تھا، مساجد کا جو سلسلہ چلتا تھا، وہ بھی صدقہ و خیرات سے چلتا تھا، وہاں پر بھی کمی آئی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر آزمائشوں سے دوچار ہو کر اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں. ایسے میں میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، جن کو کم ہے نا وہ کم بھی اللہ کی راہ میں تھوڑا دیں، اور جن کو اللہ نے وسعتیں دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اس بہت میں سے کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اپنا ذہن بنائیں. دیکھیں، غریبوں کو ڈھونڈیں. لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو بیچارے منہ سے بول ہی نہیں رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، منہ سے نہیں بول رہے ہیں. سفید کالر، سفید لباس، ایسے لوگ ہیں. خدا را جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے حبیب کی اس پیاری دکھیاری امت کی مدد کریں. آگے بڑھیں، ڈھونڈیں، دیکھیں. ایسے ادارے موجود ہیں جو الحمدللہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مخلص ادارے موجود ہیں. انہی اداروں میں سے ایک دعوت اسلامی ویلفیئر بھی ہے. دعوت اسلامی آپ کی ویلفیئر بھی ہے الحمدللہ عز و جل. لاکھوں لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے. لاکھوں لاکھ ایسے بچے جن کو بیچاروں کو خون کی عطیہ کی حاجت تھی، آپ کی دعوت اسلامی نے خون پہنچایا ہے. آئے دن ایک نئے کوئی ایسے سسٹم لے کر آ رہے ہیں، پروگرام لے کر آ رہے ہیں، تاکہ اس دکھیاری امت کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دکھوں کو شیئر کیا جائے. اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون کیجیے. اسی طریقے سے دیگر ادارے جو بھی امت کی خدمت کر رہے ہیں، بڑھیے آگے اور اللہ کی راہ میں دیجیے. اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر شکر کے سجدے ادا کیجیے کہ مولا تیرا شکر عظیم ہے کہ تو نے مجھے آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. یہ فیصلہ قرآن ہی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. شکر ادا کیجئے. امت کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے اٹھیے. غربا کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اٹھیے. ان غریبوں کے جن کے گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، جن کے گھروں کے اندر بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را ایسے گھروں کو دیکھیے، ان کا خیال کیجئے اور خوب صدقہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل صدقہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے صدقہ و خیرات کو وہ قبول فرماتا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.